والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ حسین مقدس نشست کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ، دین کی آگاہی کا باعث اور شریعت مطہرہ کی روشنی کے حصول کا سبب بنائے۔ خالق کائنات کا بے پناہ کرم و فضل و عنایات ہے جس نے ہمیں دین اسلام کے حسین پاکیزہ تصور سے جوڑا اور پھر عقیدہ اہل سنت سے سرفراز کیا۔ اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کا یہ حسن ہے جیسے اسلام دین اعتدال ہے، اسی طرح اہل سنت کا حسین عقیدہ بھی اعتدال پر مبنی ہے۔ ہم الحمدللہ سید عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا، رشتوں کا یکساں احترام کرتے ہیں اور اللہ کرے یہ سلسلہ ہمیں نسل در نسل نصیب رہے۔ ہمیں سید عالم علیہ السلام کی آل پاک کے جملہ افراد کا دل سے احترام ہے، حضور کے مخلص و جانثار اصحاب کا دل سے احترام و اکرام ہے۔ کسی ایک مقدس شخصیت کے بارے میں دل میں ذرا برابر بھی میل نہیں رکھتے۔ ہم یہ بات اپنی نسلوں کے دل و دماغ تک منتقل کرنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے جملہ اصحاب پاک میں سے کسی بھی صحابی کے نورانی کردار کو آپ اپنی نسلوں کے دماغ میں منتقل کریں اور ان کو یہ احساس دلائیں، یہ باور کرائیں کہ یہ
شخصیت اور یہ ذات حضور کی پاکیزہ تربیت کی برکات کے اثر سے اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آپ اس سے زندگی کے کامیاب اصول لے سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ ہماری نسلوں میں عقیدے کی پختگی کے ساتھ ساتھ عقیدت کا حسین پہلو بھی قائم رہے۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو عامت الناس میں معروف ہیں اور ان پہ تحقیق کے اعتبار سے بعض اوقات دو مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ان پہلوؤں میں اگر کسی بھی ایک پہلو سے شریعت کو نقصان نہ ہو، دین کو کمزوری نہ ہو اور عقائد و نظریات حوالے سے کوئی اس پہ حرف نہ اٹھے، تو ان دونوں پہلوؤں کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس میں شدت کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا کعبہ میں پیدا ہونا، اس پہ دو پہلو محققین کے ہاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ایک طبقہ کا خیال ہے کہ آپ کعبہ شریف میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ ان دونوں میں دونوں محققین کی آراء کو ہم عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان میں میرا جھکاؤ ان کی طرف ہے جو کہتے ہیں کعبہ میں پیدا ہوا۔ دوسروں کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی تحقیق، ان کی فکر اپنی جگہ پر اعلیٰ ہے، مسلمہ ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی بحث کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اس پہ میں نے تھوڑے بہت اپنے طور پر بہت سے دلائل جمع کیے، اور امام المناظرین، سلطان المتکلمین، شیخ القرآن حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی اس مرکز میں ان کی کئی بار زیارت کی، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ ہمارے جیسوں کو انہوں نے عقیدے اور نظریے میں پختہ ہونے میں بہت الحمدللہ ان کا کام ہے۔ بہت شفیق تھے اور اس دور کے گئے گزرے ماحول کے وہ بڑے آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا تھا۔ میں نے کہا میں اس موقف پہ ہوں کہ آپ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کی تحقیق، اور وہ فرماتے تھے کہ اس پر کوئی دلائل نہیں، تو اس پر کمزور پہلو ہے، تو میں نے ان کو سند بھی اپنے طور پر جتنی میری بساط تھی اس کے مطابق پیش کیا، تو اس پہ وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جو دلائل تیرے پاس ہیں نا، ان
دلائل میں صوفی زیادہ ہے، صوفیاء زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا جی ہمارا کیونکہ صوفیاء کی طرف جھکاؤ بھی ہے، تو وہ بھی کیونکہ ظاہر ماننے والے تھے تو ایک بڑا خوبصورت ماحول بنا۔ تو وہ میں نے کتاب، میری خواہش تھی کہ میں اس دور میں کچھ لوگ علماء ہمارے طبقے میں کچھ شدت اختیار کر چکے تھے کہ یہ اس پہ اور پروگرامز میں جلسوں میں، تو پھر میں نے اپنے طور پہ سوچا کہ اس شدت میں یہ کتاب لانا ایسے ہی ہے جیسے جلتی کو اور جلانا ہے، تو کیا ہم آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ میں نے اس کو روک دیا، میں نے اپنا مقالہ اس کو روک دیا۔ کبھی دیکھیں گے اگر جب کوئی ذوق کا ماحول بنے گا، کیونکہ شدت کے ماحول سے ہمیں باہر نکلنا ہے، محبت کے ماحول کو ہم نے فروغ دینا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پیدا ہوئے علی پاک کعبہ میں پیدا ہو پھر بھی علی ہے، نہ پیدا ہو پھر بھی کعبے میں نہ ہو تو پھر بھی علی ہے، کیونکہ علی علی ہی ہے، علی علی ہے۔ اگلی بات آپ کی خدمت میں یہ کروں، جو اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا وہ یہ کہ ہم جس صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں ہونا بھی ایسے چاہیے کہ سننے والے کو یہی احساس ہو کہ یہ مطلب ہے سب تو زیادہ پیار ہے یہ نہ کر دے۔ اس پہ مورخ کو پریشانی ہوتی ہے تو ہو رہی ہوتی رہے، اللہ کرے وہ مر ہی جائے، جیڑا فیصلہ کرن دے بارے بیٹھ جاوے کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، ہم تو ادنا لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے ہیں۔ اس پہ یہ ہے کہ جو انفرادیت مولا کائنات کو اللہ نے یہ بخشی ہے، میں نے آپ سے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، وہ اس میں منفرد ممتاز ہے حضور کی زیارت کرنے میں، حضور کی زیارت کرنے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے ہم سب کو اللہ بار بار کعبہ کی زیارت روضہ رسول کی نصیب فرمائے۔ جو پہلی نظر کعبے پر ہے اس کی بڑی چس ہے، ہوتا مشکل ہے۔ ظاہر ہے آپ مکے میں گئے ہیں، پاکستان سے گئے ہیں یا دوسرے ممالک سے آئے ہیں، وہ اس ذوق کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو ظاہر دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک طریقہ جو میں نے اپنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک سیانے بندے کا پلو پکڑ لیتا ہوں، اس کو بتاتا بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہونے دیتا، اور بس اس کو پکڑے رکھو جو بار بار آنے جانے والا ہے، قافلے میں کوئی بھی ہو، ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بار بار یہ سعادت بخشی ہے، تو اس کو پکڑے رکھو، بس اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اور پھر جب سامنے کعبہ ہو اور پھر ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے، اور ادھر دعا کے لیے لب کھلیں اور ادھر نظر کعبے پہ پڑے، وہ لطف ہی ایسا ہے۔ جتنی بار بھی اللہ نے توفیق بخشی میں نے کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، تو میں تب بھی خیال کرتا ہوں اب بھی کہ جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو کیسا لطف ہے۔ تو اللہ کی زمین پہ یہ اعزاز علی کو حاصل ہے کہ ان کی پہلی نظر سرکار پہ پڑی ہے، یعنی علی نے پہلی نظر سرکار کو دیکھا ہے اور سرکار نے علی کو دیکھا ہے، تو ظاہر گئے اور کعبے کے اندر پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کعبے کے اگر آنکھ کھلی، جس کو بیان کیا حضرت خواجہ محبوب الہی، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار پیدا ہوئے مولا علی پاک تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے،
آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا اور دیکھا کہ علی آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آپ نے فرمایا مبارک دو محمد کو، مبارک دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو مبارک دو، اللہ نے ان کو بھائی دیا ہے۔ آنکھیں نہیں کھول رہا، آنکھیں نہیں کھول رہے، تو حضور آئے، حضور نے اٹھایا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اٹھایا تو جیسے ہی حضور کے دست اقدس پر علی آئے تو علی نے آنکھیں کھول دی۔ منظر کیسا ہوگا؟ ہاتھ نبی کے اور وجود علی کا، حضور کی نگاہیں علی پر اور علی کی نگاہیں سرکار پر ہے۔ یہ کیسا عظیم اور حسین اور پاکیزہ مقدس منظر ہے۔ اس پہ یقیناً علماء نے جنہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ مولا کائنات کی ولادت شریف کعبہ میں ہے، ان میں حضرت امام فاقیہی نے اخبار مکہ میں یہ سند بیان کی اور اس کے ساتھ بیان کیا انہوں نے کہ حضرت علی سے پہلے وہ کہتے ہیں کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں جو دوسرا قبیلہ ہے محققین کا، یعنی جو مولا علی کی ولادت باسعادت کعبہ کے حوالے سے، اس کے دلائل کے حوالے سے وہ اس قدر ان کے ہاں کو کافی سامان نہیں دلائل کا جتنا دوسرے بارے میں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام پیدا ہوئے، لیکن ایک قبیلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں حکیم بن حزام بھی پیدا ہوئے اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ بھی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت معین الدین والملت، معین الملت والدین، خواجہ خواجگان، برکت رسول، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ حضرت معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کسیرا میسر نہیں شد سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی پاک علی پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو حضرت امام فاقی نے اخبار مکہ میں بیان کیا اور حضرت امام حاکم نیشاپوری نے بیان کیا، اور امام حاکم نیشاپوری کے حوالے سے وہ محققین کی جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی یہ بات رافضیت بمائل رافضیت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت امام حاکم نیشاپوری کی سند کو، ان کی تحقیق کو اور ان کے عظمت کو ماننے والے محققین اور محدثین اور مجتہدین میں اور مجددین میں جو بڑے نام ہیں، ان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی آپ بھی حضرت امام حاکم کی عظمت کے، رفعت کے اور سند کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑا نام ہے حضرت امام حاکم کا، جو فرماتے ہیں کہ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، کہ یہ اعزاز اللہ نے دیا کہ تواتر سے یہ روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کعبے کے اندر آپ جلوہ گر تھیں، اور اللہ نے ان کو ان کی بطن سے حضرت علی المرتضیٰ کی صورت میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو یہ سعادت بخشی علی کی پاک کی ولادت سے۔ اور اسی مسجد میں جہاں مجھے دین اسلام کی چوکیداری اور آپ احباب کو اور ہمیں سب کو رب کے حضور سر بسجود ہونے کا موقع ملتا ہے، اسی مرکز کے ماحول کو جو انوار و تجلیات علمی فکری
بخشی گئی ہے ان میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ظاہر ہے یہاں علمی جواہر پارے بکھیرتے رہے، تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ، اور مزے کی بات ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ تحقیق بہرحال علم کے اپنے اپنے ذوق ہوتا ہے، مفتی صاحب مولا علی کی ولادت کے کعبے میں قائل ہیں، اور مفتی صاحب کے ایک بیٹے اور تھے، ایک تو مفتی مختار صاحب جہاں رہے، ایک ان کے تھے مفتی اقتدار احمد، وہ قائل نہیں ہے، مختار نعیمی صاحب بھی قائل اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بھی قائل، اور ان کے جو دوسرے بیٹے تھے مفتی اقتدار، ریسنٹلی کچھ چند سال قبل ان کا وصال ہوا ہے، وہ لندن شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے وہاں بیٹھ کے تحقیقی کام کیا، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، وہ ولادت باسعادت کے کعبہ کے حوالے سے قائل نہیں ہے، اور وہ جو میں نے تھوڑا بہت اس پہ جو عرض کر رہا تھا لکھا تھا، وہ بھی انہی کے اس فتوے کے جواب میں بھی تھا، جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ان میں کچھ ایسے اعتراض بھی تھے جو ہم نے کہا کہ وہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر کے شایع نشان نہیں تھے، اس میں کچھ سخت الفاظ تھے جو مجھے نامناسب لگے، تو بہرحال حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار ارشاد فرماتے ہیں کہ بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، یعنی حکیم الامت کا یہ شعر ہے، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، کہ وہ اسلام کا کعبہ یہ ایمان کا کعبہ، کہ وہ اسلام کا کعبہ یہ ایمان کا کعبہ۔ تو ہم بہرحال دونوں طرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے، دونوں کا احترام و اکرام کرتے ہوئے، ہم اس قبیلے میں کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے، علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، سرکار نے اٹھایا، سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے بلاؤ محمد کو، اللہ نے ان کو ویر دیا، حضور جلوہ گر ہوئے، اٹھایا، علی کو نبی نے دیکھا اور نبی نے علی کو دیکھا، میرے کریم نے علی المرتضیٰ کو گھٹی بھی خود عنایت فرمائی، اور یہ اعزاز بھی دوہرا گئے، علی کو گھٹی بھی نبی نے دی، حسن و حسین کو گھٹی بھی نبی نے دی، اور سیدہ زہرا کو گھٹی بھی نبی نے دی۔ اسی لیے تو اس گلشن کے ہر پھول کو مد نظر رکھتے ہوئے فاضل بریلی فرماتے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا
تو ہے عین نور تیرا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جب آپ عظمت و شان علی بیان کریں گے تو شاید مخالف قبیلہ کو کوئی فائدہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ایسی سوچ سمیت جاؤ، کسی آگ کی بھٹی میں جل مرو کہ کسی کی تعریف کرنے سے کسی کو اگر اور کو فائدہ ہونے کا یہ فلسفہ درست ہوتا تو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کرنے والے قرآن میں پروردگار موسیٰ پاک کا، عیسیٰ پاک کا، ابراہیم کا تذکرہ اس انداز میں نہ کرتا کہ یہاں یہودیت کو فائدہ ہو یا عیسائیت کو فائدہ ہو۔ ہم نے کہا یہ سوچ ہی ستی ہے، گھٹیا گئے۔ ہمارا خیال یہ گئے کہ جو علی کے نام پہ سیاست کرے، علی کے نام پہ تجارت کرے، علی کے نام پہ بزنس کرے وہ اور بدبخت ہے۔ ہم تو علی کے نام کو بطور سیاست و تجارت نہ لے رہے تھے، نہ لیتے ہیں، نہ لیں گے، ہم تو بطور عبادت لے رہے ہیں۔ اس لیے علی وہ گئے جس کا پیار، جس کی محبت ہمارے رگ و پے میں موجود ہے، اور ہم اپنے بچوں کو برملا یہی الفاظ یاد کروا رہے تھے اور کرواتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے۔ ہم اسی فکر سے وابستہ ہو کر کے ہمیں مولا علی المرتضیٰ سے پیار کیوں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، ہر بلا میرے سر سے ٹلی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کی سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ علی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا۔ اب یہ سن کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پاک نبی کے صحابی ہیں جو امت کا پیر ہے، تمام صحابہ کے امام ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے گئے میں نے خود سنا پاک نبی فرما رہے گئے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب جب دیکھنا عبادت ہے یہ بات کی ابو بکر پاک نے سنیو، آپ کے عقیدے کا حسن دیکھیے، بات علی کی ہے، زبان ابو بکر کی ہے، آگے بات جن کو کہی ہے وہ اماں عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ فرمایا عائشہ، حضور نے فرمایا ابو بکر فرماتے علی کو دیکھنا ثواب ہے، آپ نے فرمایا جس نے دیکھا وہ تو ثواب کما گیا، لیکن ابا جان یہ فرمائیے جو علی کو دیکھ نہ سکے اس کے لیے بھی کوئی ایسا اجر؟ فرمایا ہاں، حضور نے فرمایا جس طرح علی کو دیکھنا ثواب ہے علی کا ذکر بھی کرنا ثواب ہے۔ اب جو ثواب کے موڈ میں ہو وہ پڑھے تو باقیوں سے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی میں نے پکارا جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، جب بھی میں نے پکارا، جب بھی میں نے پکارا علی یا علی، ہر بلا میرے سر سے ٹلی یا علی، جب بھی میں نے پکارا
سن کے ملکل تو مولا نبی پاک سے، سن کے ملکل تو مولا نبی پاک سے، سمجھے ہم تیری شان جلی یا علی، سمجھے ہم تیری شان جلی یا علی، جب بھی میں نے پکارا علی، آپ کا مرتبہ ہے وراء الورا، آپ کا مرتبہ ہے وراء الورا، آپ کا مرتبہ ہے وراء الورا، آپ ہے دین حق کے ولی یا علی، آپ ہے دین حق کے ولی یا علی، آپ ہے دین حق کے ولی۔ اب دیکھیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کو صاحب ریاض النظرہ نے بیان کیا، اور اس کو بیان کیا گیا حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل میں، اور صاحب مسند فردوس نے، خطیب بغدادی نے، اور دیگر محدثین نے بیان فرمایا۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول قلت انا وعلی نور بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام، فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان فرماتے گئے میں نے خود سنا کریم آقا فرما رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے میں اور علی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے ایک نور کی صورت میں تھے۔ معتبر محدثین نے بیان فرمایا، حضور ارشاد فرما رہے گئے، پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کے 2 حصے کیے، ایک حصے میں میں اور دوسرے حصے سے علی۔ اب یہ وہ نور ہے، حضور خود فرماتے گئے الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، فرمایا جس جس کا تعلق ہے شجر سے، درخت سے، اس کی شاخوں سے، بیس سے، بنیاد سے، فرمایا ہر ایک کا کسی نہ کسی درخت سے اور اس کی شاخوں سے اور جڑوں سے نسبتیں گئے، اور میرا اور علی کا اسی نور شجر سے تعلق ہے، گویا ایک ہے۔ اب محمد عربی کی، حضور کی غلامی کی یہ نسبت اعزاز ملا کہ آمنہ کے لال نے ہاتھ پھیلائے اور سید عالم کے دست مبارک پر حضرت علی المرتضیٰ ابھی نو مولود بچپن کا عالم گئے۔ مومن حسن شبلنجی فرماتے گئے ولد رضی اللہ تعالی عنہ بمکہ داخل البیت الحرام علی قول یوم الجمعہ ثالثہ عشر رجب الحرام سنة 30 من عام الفیل قبل الہجرت ب23 سنة وقیل ب25 وقبل المبعث ب12 سنة وقیل ب10 سنین ولم یولد فی البیت الحرام قبلہ احد سوا۔ اس کو بیان کیا صاحب نور الابصار نے، فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ویر، امت کے پیر، مولا کائنات کی بابت فرماتے گئے آپ بیت اللہ شریف کے اندر جمعہ کے دن 13 رجب المرجب 30 عام الفیل 6 صدی ہجری عیسوی کا دور، 6 صدی عیسوی کا دور ہے، ہجرت نبوی سے 23 یا 25 سال پہلے، فرماتے گئے آپ کعبہ شریف کی زیارت کی غرض سے کعبہ شریف کے اندر جلوہ گر ہوئی گئے،
اور آپ کی تشریف آوری سے درد اور تکلیف کا احساس ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں بطن فاطمہ بنت اسد سے یہ نور چمکا اور سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں علی کی صورت میں آیا، حیدر کرار کی صورت میں آیا۔ پھر فرماتی ہے لما ولدتہ سماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وبصق فی فیہ ثم انہ القمہ لسانہ فما زال یمسہ حتی نام۔ فرماتے ہیں جب میرے اس بچے کی ولادت ہوئی تو رسول کائنات نے فرمایا چچی اماں اس کا نام میں نے علی رکھا ہے۔ یعنی حضور نے نام علی رکھا، حضور نے نام رکھا علی۔ کتنا پیارا ہے حضور کو نام علی، اور آپ نے یہاں بھی علی کا نام چچا زاد بھائی کا بھی علی رکھا، اور ادھر سیدہ زینب بنت رسول یعنی حضور کی شہزادی جن کا عقد نکاح حضور نے ابو العاص بن الربیع سے کیا، ان کو اللہ نے بیٹا دیا، حضور کو نواسا دیا، تو حضور کو یہ نام اتنا پسند کہ آپ نے چچا زاد بھائی کا بھی علی رکھا اور نواسے کا نام بھی علی رکھا۔ حضور کے نواسے کتنے ہیں یاد رکھنا، حضور کے نواسے ہیں 5، پھر دہرائیے حضور کے کتنے نواسے ہیں 5۔ ہمارے ہاں میں نے پہلے عرض کیا بعض اوقات بات معروف ہوتی ہے اور لوگوں کی عدم توجہ کی وجہ سے پھر جب کوئی بات ہو تو پریشان ہوتے، اچھا ایسا بھی ہے۔ حضور کے نواسے ہیں 5۔ ایک نواسے بڑے نواسے کا نام ہے علی بن ابو العاص بن الربیع، یہ سیدہ زینب کے بیٹے ہیں، زینب بنت رسول کے لخت جگر کا نام ہے علی۔ اس پہ بھی محققین کی تحقیق کہ بڑے خوبصورت اور بڑے حسین پہلو کھلتے ہیں کہ یہ وہ علی ہے تبوک کے موقع پر ان کی کارکردگی کو محدثین نے بڑا نمایاں بیان کیا۔ بعض کا خیال تو یہ ہے اگرچہ یہ بات ابھی دلائل کی صورت میں کمزور ہے، لیکن نام کی وجہ سے کچھ محدثین محققین کا خیال ہے کہ جب حضور نے مولا علی کو کندھوں پہ بٹھا کے بتوں کو تڑوایا تھا، اتروایا تھا، تو وہ علی یہ تھے یعنی نواسے تھے۔ یہ بات اگرچہ بہت کمزور ہے کیونکہ جنہوں کو حضور نے کندھے پہ بٹھایا، اس موقع پر بٹھایا، وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ لیکن اب جہاں بات بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے عامت الناس میں اس انداز میں نہیں پہنچتی، کیونکہ محدثین کا خیال ہے کہ علی بن ابو العاص بن الربیع کو کندھوں پہ بٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی بن ابو العاص کو حضور نے بحیثیت نواسا، بطور نواسا 1 2 4 نہیں، کئی مرتبہ کندھوں پہ بٹھایا ہوگا، جس طرح کے حسنین کریمین کو بٹھایا۔ لیکن اس موقع پہ کچھ خیال جن محققین کا خیال ہے کہ وہ علی
بن ابو العاص تھے تو یہ بالکل کمزور ہے کہ اس وقت جن کو کندھوں پہ بٹھا کے کعبہ کے بت گروائے تھے وہ علی ابن ابی طالب۔ پھر لوٹیے، حضور کے نواسے کتنے؟ 5۔ کتنے نواسے؟ 5۔ ایک کا نام ہے علی بن ابو العاص۔ اچھا، اس زینب کی، جس سیدہ زینب سے یہ علی ہیں، ان کی ان علی پاک کی ایک بہن بھی ہے، یعنی حضور کے نواسیوں میں ایک نواسی کا نام جو بڑی ہے علی کی بہن ہے، ان کا نام ہے امامہ۔ کیا نام ہے؟ چلو تھوڑا جو اور آسان کر دیا، نواسے کتنے ہیں؟ نواسیاں کتنی ہیں؟ نواسیاں ہیں 4۔ 3 ہیں پاک علی سے اور ایک ہے سیدہ زینب بنت رسول سے، ابو العاص کی بیٹی۔ 5 نواسے۔ اب ہوتا یہ گئے کہ وہ بیچارے چند دنوں میں ذکر کرنے سننے کے عادی، جب اتنا ذکر سنتے ہیں تو باقیوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا۔ بھئی اگر نہیں سنا تو سننے کے لیے ڈونگا باغ ہے۔ شہزادے نواسے گئے 5۔ علی بن ابو العاص، اماں کا نام سیدہ زینب، نواسی کا نام ہے امامہ۔ کیا نام ہے؟ امامہ۔ اب مزے کی بات بھی ذرا آگے، عقیدے اور عقیدت دونوں کی بات کو ذہن میں رکھنا۔ یہ امامہ آگے چل کے حضرت علی کی اللہ کا نظام دیکھیے، ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی ہے۔ کوئی ضروری نہیں سبحان اللہ، جب گل دماغ میں بیٹھے گی پھر ہی ہے نا۔ اور مجھے احساس ہے کہ میں بات آپ تک منتقل صحیح نہیں کر پا رہا۔ حضرت علی کی ازواج میں ایک زوجہ کا نام ہے امامہ، اور امامہ سے اللہ نے علی کو بیٹے بھی دیے۔ اس بیٹے کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے یحییٰ۔ علی پاک کو بیٹے دیے۔ اگر تواڈی توجہ ہوئے اگلی گل بھی سن لو، یہ دونوں بیٹے امامہ سے پاک علی کے اپنے بھائی، اپنے پیر مرشد پاک حسین کے ساتھ کربلا میں 10 محرم کو پاک حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ اور سبحان اللہ بڑھ دیئے تھے۔ یہ ہے وہ رشتہ، وہ تعلق۔ تو نواسے کتنے؟ حضور کے نواسے کتنے؟ ایک کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کے ابا کا نام ہے عثمان، عثمان کے ابا کا نام ہے عفان، اور عثمان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کی اماں کا نام ہے رقیہ، رقیہ کے ابا کا نام ہے تاجدار ختم نبوت۔ تو تاجدار ختم نبوت کی شہزادیاں حضور سید عالم علیہ السلام کی اللہ کے پیارے محبوب نے پہلی کی شادی ابو العاص بن الربیع سے فرمائی، اور اسی طرح 2 کی شادیاں حضرت ام کلثوم اور رقیہ پاک کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی۔
اور حضرت رقیہ سے اللہ نے حضرت عثمان کو بیٹا دیا جو بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ عبداللہ کی وجہ سے عثمان کی کنیت ہے ابو عبداللہ عثمان بن عفان، یعنی اس بیٹے کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے۔ تو ایک حضور کے 5 نواسوں میں ایک کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے عبداللہ۔ علی کی اماں کا نام زینب بنت رسول، عبداللہ کی اماں کا نام ہے رقیہ بنت رسول، اور 3 شہزادے گئے، ایک کا نام ہے حضرت امام حسن، ایک ہے امام حسین، اور ایک ہے حضرت امام محمد محسن۔ یہ 3 شہزادے گئے، اور تیسرے پہ ان کے ہاں تیسرے پہ ہمارے وہ لوگ جو 2 کی بات کرتے گئے، ان کے بارے میں کہتے گئے کہ یہ بیٹا، اور وہ جو کہانی بنی ہے، کہانی بنائی ہے کہ حضرت عمر نے دروازہ جلایا، وہ یہ کیا، وہ گری، اور ان آپ کے بطن میں بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ غلط کہانی، بلکہ غلطان کہانی، بہتان کہانی ہے۔ حضرت امام محسن پاک بطن میں ہی شہید نہیں ہوئے، باقاعدہ ولادت ہوئی، کیونکہ بطن والے بچیاں دے نا نہیں رکھے جاندے، نہ اس دی علامت ہے کہ بچہ پیدا ہوئے۔ لیکن تول ناپ کرنے والوں کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ مبالغہ اوتھے کریا کرو جتھے کوئی شے بڑھاون تے گھڑن دی لوڑ ہوئے، تے جنہاں دیاں فضیلتاں قرآن بیان کرے ان کو کسی مبالغے کی غلطی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جھوٹ جوڑو۔ ان کے لیے یہ گئے کہ جس کو کندھے پہ نبی نے بٹھایا گئے، جس کو بوسے نبی نے دیا گئے، ان ایسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ۔ تو عرض یہ گئے میرے نبی کے پیارے غلاموں، ان کا نام بھی علی گئے، تو یہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ان علی کی عظمت کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے۔ اب گھر جناب ابو طالب کا زوجہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی، اور عالم کیا ہے، یہ گھرانہ ایسا جب کھانا کھانے کی بات ہوتی ہے، حضور کے غلاموں گھرانے کا پیار دیکھو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد باقی بچوں کو کہتی ہیں اتنی دیر تک روٹی نہیں لبنی جنی دیر تک میرا پتر محمد نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی دیر تک کھانا نہیں ملے گا جب تک نہیں آئیں گے۔ اور پھر حضور آتے، فاطمہ بنت اسد کھانا حضور کو دیتی، اور پھر جیڑی تقسیم میرا نبی کردہ سی، جیسے کھانے کو حضور تقسیم فرماتے، فاطمہ بنت اسد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا کہ حضور سب کو پہلے کھلاتے اور پھر سب کے بعد کھاتے۔ اتنا پیار کیا، تو اب پیار کے بدلے میں میرے نبی کی نوازشات بھی دیکھیے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وصال فرماتی گئے تو حضور نے بھی ایسی کرم نوازی شفقت عنایات فرمائی کہ مورخ بھی حیران ہے اور محدث خوش خرم نظر آتے گئے کہ حضور سے پیار کرنے کی برکات کیا گئے۔ اس قبر تیار ہو گئی، حضور جلوہ گر ہوئے، بار بار پوچھ رہے تھے میری اماں دی قبر تیار ہو گئی، میری ماں کی قبر تیار ہو گئی؟ جی آقا ہو گئی۔ حضور آئے، آمنہ کے لال نے قبر کو دیکھا، حضور نے ملاحظہ فرمایا اور قربان جائیں حضور کو پیار کرنے والی فاطمہ بنت اسد پاک علی کی اماں تیری عظمت پر قربان جائیں۔
میرے کریم نے قبر دیکھی اور پھر حضور قبر کے اندر اترے. پھر کریم آقا لجپال نبی نے حضور نے دعا فرمائی قبر کے اندر، اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین. لجپال کریم آقا اترے، حضور نے رب کے حضور دعا مانگی، اے اللہ. اب دعا کا انداز بھی دیکھیے، اللہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلہ سے، میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلہ سے، بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، مجھ سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلہ سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو حد نگاہ تک فراخ فرما دے. بے شک تو ہی رحم فرمانے والا ہے. جس کے لیے دعا صوفی صاحب کرے، پیر صاحب کرے، ولی کرے، عارف کرے اور اللہ کا نیک بندہ کرے وہ بھی سبحان اللہ، لیکن جس کے لیے دعا نبیوں کا امام کرے، رسولوں کا سلطان کرے، اللہ کا پیارا محبوب دعا کر کے پھر یہ فرما رہے ہو، اللہ میرے وسیلے سے بھی اور پھر مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلہ سے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر کو فراخ فرما. اب یہ ماں کا پیار اور بچہ حضور کی تربیت میں گئے. آپ جانتے گئے جس ماحول میں بچہ بڑھے اسی کو فالو کرتے ہیں. تو علی پاک بچپن میں حضور کو ہی سامنے رکھ کے سارے کام کرتے تھے. جو کام حضور کرے وہی حضور کے اشارے اور حکم سے پاک علی کرے. اب جس نے 10 سال کی عمر میں صحابیت کا اعزاز پایا، سلام، 30 40 50 سال کی عمر میں صحابی بنا، سلام. لیکن ادھر عالم یہ ہے کہ آنکھ کھولی تو پہلی نظر حضور کو، حضور نے پہلی نظر علی کو اٹھایا خود نبی نے، تے جنہوں نبی چاہے انہوں کوئی گران نہیں سکتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے احکامات نورانی رب کی بارگاہ سے آئے. حضور نے پیغام حق لوگوں کو پہنچایا. سوسائٹی کے سامنے ریئیکٹ کرنا کتنا آسان اور مشکل ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ سکتے گئے. پوری چدرا بڑے لوگ، قبیلے کے بڑے بڑے لوگ ہیں. حضور نے دین حق کا پیغام دیا، جس کی جو طبیعت تھی اسی کے مطابق ریئیکٹ کیا. گالی نکالی، پتھر مارے، ہاتھ اٹھائے، جو اپنے اپنے انداز سے جس کی جو طاقت صلاحیت تھی اس نے اظہار کیا. لیکن یہ ابھی 8 سال کی عمر ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا اس پوری سوسائٹی کے بڑے لوگوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، آقا جہاں آپ کا پسینہ ہوگا وہاں ابو طالب کے بیٹے کے خون کے قطرے ہوں گے، میں خون پیش کر دوں گا، آپ کی عظمتوں کے جھنڈے کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دوں گا، آپ کی رفعتوں کے پرچم کو جھکنے نہیں دوں گا. آج یہ خود بتائیے تربیت کرن دی بھی چس آ گئی. یعنی حضور کتنے خوش ہوئے پاک علی کا یہ جذبہ دیکھ کے کہ پھر یہ اعزاز مصطفیٰ نے اس انداز سے عنایت فرمایا کہ قیامت تک جب بھی
دین اسلام کو ضرورت پڑتی ہے، پڑے گی طاقت و قوت کے لیے، تو جو بھی سینہ تان کر اس اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوگا، آپ ان میں موسٹلی دیکھ لینا، آپ کو جو منظر نظر آئے گا وہ علی کا بیٹا نظر آئے گا، سیدہ زہرا کا خون نظر آئے گا، وہ حضرت جناب والا حضرت مہر علی کی صورت میں ہو کھڑا، کفایت علی کافی کی صورت میں ہو، یا بر صغیر میں دین کا نور پھیلانے والے حضرت خواجہ غریب نواز ہو، یا راوی کے کنارے جلوہ گر داتا علی حجویری ہو، یا سیال کوٹ کے اونچے ٹیلے پر امام علی الحق ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فیضان جاری ہے۔ آج بھی ہم کہتے گئے علی دیو پترو، حسنین دیو پترو، تواڈی ضرورت اسلام نو ہے، اور اسلام کی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، کبھی فلسطین کی بیٹیاں آپ کو تکتی ہیں، کبھی کشمیر کی مائیں آپ کی طرف منہ کر کے روتی ہے۔ اپنے معاملات میں اتنا نہ الجھو کہ اسلام پس پشتو، آپ کی قوت، طاقت، غیرت، حمیت کا تعلق ہونا ہی اسلام کے لیے چاہیے۔ اور پھر اللہ کے محبوب کی قربت کا یہ اعزاز ملا، آمنہ کے لال کی قربت اور محبت ملی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے، ایک وقت ایسے بھی آیا جب میں معراج پہ گیا، میں آسمان کے جس ماحول سے گزر کر میں نے جنت کا معائنہ کیا تو وہاں سارے فرشتے باری باری پوچھ رہے تھے، ساڈے یار علی دا کی حال ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا وہ مشتاق تھے علی کے، وہ سلام دے رہے تھے۔ یہ مناظر تاریخ نے دیکھے، اور پھر آقا کبھی کندھوں پہ بٹھاتے گئے علی کو، اور کبھی قوت و طاقت کی بات و ارشاد فرماتے گئے۔ اور کتنا حسین منظر ہوگا، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا بھائی جوان ہو، اس کا حسن و جمال، اس کی جناب قوت طاقت ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے گئے، لیکن آپ بتائیے کیسا نورانی منظر ہے۔ صحابہ جلوہ گر رہے، حضور نے ایک نوجوان کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا، من قلت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مجھے بحث کی ضرورت نہیں، تو اگر آپ الجھیں گے تو الجھتے جائیں گے۔ مولا کے معنی کیا گئے؟ جتنے بھی معنی گئے سارے شکر سے بھی میٹھے گئے، سارے دودھ سے اعلیٰ گئے۔ اگر دوست ہے تو پھر بھی یہ رکھو کہ جس کا دوست میں، اس کا دوست علی۔ اگر پیر ہے تو جس کا پیر میں، اس کا پیر علی۔ اگر والی ہے تو جس کا میں، اس کا علی۔ مددگار ہے تو جس کا میں، اس کا علی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے تھے اور کہتے رہیں گے کہ دم دم ہما دم علی علی۔ سارے نہ پڑھے، صرف علی والے پڑھے، دم ہما دم علی علی، دم ہما دم علی علی، دم ہم دم علی علی۔ عجز ہے میری برتری، فخر میرا تونگری، فقر میری کلندری، سر پہ ہے دستے حیدری، پیر میرا علی ولی، دم ہم دم علی علی، دم ہم دم علی علی، دم ہم دم علی علی۔ اللہ مصطفیٰ تیرے دونوں جگہ گدا تیرے، کونوں مکان صدا تیرے، قلب و جگر فدا تیرے، باغ جنا تیری گلی، دم ہم دم
علی علی دم ہم دم علی علی۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، کسی نے رخ نہیں بدلا، چہرے پہ سلوٹ نہیں آئی، اعتراض نہیں کیا، سارے دیکھ رہے تھے۔ بلکہ مورخ کہتے گئے کہ منظر اتنا حسین تھا، ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ علی المرتضیٰ کا حضور نے ہاتھ اٹھایا تو جس کے چہرے پہ حسن پھیلا اس کا نام ابو بکر تھا، جس نے سب سے اونچا نعرہ لگا کے کہا بخ بخ بخ، مبارک مبارک مبارک۔ آگے بڑھے، آ کے جپھی ڈالی اور جپھی پا کے آکھیا یبن ابی طالب اصبحت و امسیتا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ ابو طالب کے شہزادے او ساڈے ویرا، روشن ضمیرا، زمانے دیا پیرا، مبارک ہوئی تینو کملی والے میرا، قیامت کر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ میرے تو بزرگ کہہ ہی رہے ہیں، لیکن ملا باقر مجلسی چیخ چیخ کے آکھ رہے ہیں، اور جنہیں سب تو اچھی مبارک دے کے جپھی پائی ہے انہوں جناب فاروق اعظم آکھ دیے دنیا۔ ہم بھی کہہ رہے گئے علی مولا علی مولا، جن جن کا ہے وہ بولے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ جس نے وہ حدیث سنی ہے کہ ذکر ثواب ہے وہ پڑھے، باقی تھوڑا جیا رخ زیبا تھلے رکھے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ جدا بیت اللہ وچ جمے، جدا بیت اللہ وچ جمے، سارے ولیاں تے جس دا قدم میں، رب دی قسم میں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ جیڑا چپ پہ اللہ کرے الیکشن چ باندرا طرح گڈیاں گنارے لاوے، جیڑا بولے مولا علی دے گن گاوے علی مولا۔ ذرا مووی گھما، جیڑا چپ پہ تینوں نظر آئے گا باندر طرح نچے گا 8 فروری تو پہلے پہلے، کہ جیڑا پڑھ رہے اللہ کرے ہمیشہ عزت پاوے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ کیڑا روشن ضمیرے دتا جس نے مرحب چیرے، ساڈا تے او پیرے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ وما علی الا البلاغ۔